بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کی کامیابی کا خوف پی ڈی ایم کی جماعتوں پر اس قدر سوار ہو چکا ہے کہ وہ غیر آئینی غیر قانونی کام کرتے کرتے اب نگران حکومت کو جاتے جاتے غیر آئینی غیر قانونی اختیارات سونپ کے جا رہے ہیں، جس سے لگتا ہے بادی النظر میں موجودہ پی ڈی ایم نگران حکومت کو سال 2 سال چلانا چاہتی ہے اور نگران حکومت پر وزارت عظمیٰ اور باقی کابینہ ڈمی اپنے ہاتھ سے کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ الیکشن سے اس فرار کے راستے کو سینئر سیاستدان مشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے کہا موجودہ حکومت کی یہ جمہوریت دشمنی حکومت کے ماتھے پر داغ رہے گی۔ انہوں نے کہا نگران حکومت کو جو اختیارات دیے گئے ہیں کہ غیر ملکی معاہدوں میں توسیع اور اختیارات، یہ جمہوریت کے نفی ہے۔ نگران حکومت کا آئینی اور قانونی اختیار صرف اور صرف اتنا ہے کہ وہ صاف شفاف مقررہ وقت میں الیکشن کرائیں۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس ٹھوس ہوا، 9 مئی کا کیس ٹھوس ہوا، بغاوت اور دوسرے مقدمات ختم ہوئے۔ انتقام حالات سے خوفزدہ ہونے کی بجائے، این آر او لے کے ملک سے جانے کی بجائے، سابق وزیر اعظم عمران خان نے عوام کی مقبولیت کے ریکارڈ اتنے توڑتے حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا بھی دلیرانہ مقابلہ کر کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اب 14 جماعتیں مل کر ایک شخص کو، جس پر 200 سے زائد مقدمات مبینہ طور پر درج کر لیے گئے، وہ روزانہ درجنوں عدالتوں میں پیش ہوتا اور تھکنے کی بجائے اور پرعزم اور پر ہمت ہو کر مقابلہ کرتا، جس پر 13 جماعتوں نے اب فیصلہ کیا ہے دبئی میں پاکستان کی مقدر کا کہ ہم نے اب الیکشن سے فرار ہونا ہے۔ کبھی اسحاق ڈار کا نام فلوٹ کیا جاتا ہے جو خود اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی اصل وجوہات ہیں۔ اس موقع پر ناظرین، وکلا برادری نے بھی حکومت کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے۔ اعتزاز احسن نے کھل کر واشگاف لفظوں میں لطیف کوسہ اور دیگر وکلا برادری اور عمران خان نے کہا ہے کہ اب جو اعتزاز احسن کا فوجی عدالتوں میں سویلین کے کیس کی واضح ہے کہ اب وہ کیس وہاں نہیں چل سکتا۔ انہوں نے اس الیکشن کمیشن کے اس بیان پر بھی حیرت کا اظہار کیا کہ اعتزاز احسن نے کہا الیکشن کمیشن نے اتنے دن نوکری نہیں کیے جتنے میں نے مقدمات لڑے ہیں۔ سینئر وکلا ہمیشہ جج صاحبان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس جج صاحب کے اس بیان پر ریاکشن دیتے ہوئے میڈیا ٹاک میں کہا کہ ایک الیکشن کمیشن اور چند لوگ ننے منے بچے جنہیں سیاست کی قانون کی اے بی سی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ پٹیشنر نے جج صاحبان سے ملاقات کی اور کیس اگرا لگ دیا۔ انہوں نے کہا انہیں جو وکلا کی ہسٹری کا نہیں پتا۔ میں عرصہ دراز سے 55 سال سے زیادہ، 5 دہائیوں سے زیادہ کر رہا ہوں، نہ یہ میرا ذاتی کیس ہے، نہ میرے پلاٹ کا کیس ہے، نہ میرے گھر کا کیس ہے، یہ میرے ملک کا ذاتی ملک کا آئین اور قانون کا مقصد ہے، جس کے لیے میں اور دیگر وکلا جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور وکلا برادری نے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائیوں پر اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن موجودہ حالات کا اصل ذمہ دار ہے۔ یہ اگر بر وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرا دیتے سپریم کورٹ کے حکم پر، تو آج ملک اس خطرناک صورتحال سے دوچار نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا موجودہ حالات کا تمام تر بگاڑ کا اصل ذمہ دار ہے۔ یہ توہین عدالت کا مجھے نوٹس دے اور میں انہیں بتاؤں گا کہ وکلا برادری کیا ہے۔ ہم نے کسی بھی چور دروازے سے چیف الیکشن کمیشن کا عہدہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا وہ شخص جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، وہ سیاست اور قانون کو بھی نہیں سمجھتا، وہ ہمیں ڈکٹیشن نہ دے۔ انہوں نے کہا توہین عدالت الیکشن کمیشن نے دینی ہے تو عمران خان کی بجائے وہ جنہوں نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا، 14 مئی کا الیکشن کا، وزیر اعظم پاکستان کو الیکشن کمیشن توہین عدالت کا اور سپریم کورٹ نوٹس دے، وزیر داخلہ کو دے، خواجہ آصف کو دے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو دے،
انہوں نے کہا کہ اس وقت اعتدال حسن نے کہا ایک سیاسی رہنما عمران خان کا نام لے کے کہا واحد وزیر اعظم ہے پچھلے 70 سالوں میں جس میں حکومت نے مبینہ طور پر 200 کے قریب سنگین دفعات کے مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں جسے عوام نے رد کر دیا ہے، جن کی قانون میں کوئی پوزیشن نہیں، کمزور کیس میں سزا دینے کی کوشش کی گئی تو وکلا آئینی دیوار کھڑی کریں گے۔ انہوں نے کہا توشہ خانہ کیس میں اگر آج عمران خان کو غلط انداز میں سزا دی جاتی ہے تو ماضی میں جتنے بھی وزیر اعظم رہے جنہوں نے اربوں روپے کے توشہ خانہ سے تحائف لے ان سب کو جیل جانا ہوگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو بھی عندیہ دیا کہ وہ ایسے خطرناک کھیل نہ کھیلے، کیونکہ حکومت کے بنائے گئے کیسوں میں کوئی بھی ایسی جان نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین پر یا تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ملک کی سیاست اور جمہوریت دونوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور حکومت توشہ خانہ میں اگر عمران خان کو ناحق سزا دیتے ہیں تو یہ سیاست کی بدقسمتی ہوگی اور آئین سے انحراف ہوگا۔ انہوں نے کہا عدلیہ کے خلاف زبان درازی کرنے والے خواجہ آصف جنہوں نے خواتین کے بارے میں بھی غیر مہذب زبان استعمال کی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا سیاستدانوں نے ماضی میں سے کچھ نہیں سیکھا۔ انہوں نے ماضی میں شہید بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی کہا۔ اعتزاز احسن نے آج کھل کر پی ڈی ایم کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ناظرین اس موقع پر عمران خان آج پھر اسلام آباد میں درجنوں مقدمات کے لیے ایک ہی دن میں پیش ہوں گے۔ اب تک وہ 400 سے زیادہ پیشیاں مختلف مقدمات کی کر چکے ہیں۔ 200 کے قریب عمران خان کا مقدمہ تھا۔ انہوں نے کہا ان سے نہ تو ان کی حقیقی آزادی سفر میں کوئی رکاوٹ آئی، نہ ان کے عزم میں کمی آئی، اور وہ روز بروز عوامی مقبولیت سے فتح کا نشان بنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کو کہا کہ آپ حکومت کی پراپوگنڈے کی بجائے الیکشن کی تیاری کریں۔ حکومت جتنا الیکشن سے فرار کرے گی، نگران حکومت اپنی مرضی کا بنا لے۔ انہیں کوئی اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ نگران حکومت صرف صاف شفاف الیکشن کرانے تک اس کی ذمہ داری ہے اور اس کو 3 ماہ سے آگے جانے نہیں دیا جائے گا۔ پہلے ہی پی ڈی ایم کی حکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں غیر آئینی چل رہی ہیں جنہوں نے 14 مئی کو الیکشن نہیں کرائے۔ انہوں نے کہا کہ آج سپریم کورٹ نے گزشتہ روز ہائی کورٹ کو کہا توشہ خانہ کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین کا فوری طور پر فیصلہ کیا جائے اور نگران حکومت کو غیر آئینی اختیار دینے بد نیتی غیر جمہوری عمل ہے جس کو وکلا برادری کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرے گی۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے، عمران خان نے کہا کہ میں عمران نواز شریف کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ پاکستان میں واپس آئے، ان کے بھائی کی ان کی حکومت ہے، لیول پلے فیلڈنگ ہو، پی ڈی ایم جماعتیں 14 کی جماعتیں سب ایک نشان پر لڑے، سب کو ایک ہی بورڈ میں 14 وکٹیں آؤٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے لوگوں کو جن کو جماعتوں سے نکالا جا رہا تھا، زبردستی مجبور کیا جا رہا تھا، اب وہ تحریک انصاف سے رابطے کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں واپس تحریک انصاف میں لے لیں۔ ہمارے ساتھ چار دیواری پامال کر کے حکومتی وسائل سے تشدد ظلم زیادتی کر کے ہمیں تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ تمام حلقوں میں تحریک انصاف کے امیدواروں نے اپنی الیکشن مہم شروع کر دی ہے، جبکہ دوسری طرف سابق موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز پاکستان میں ہونے والی بجلی چوری کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اربوں خربوں روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے اور اس میں تمام حکمران ذمہ دار ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس میں 40 سال سے زیادہ عرصہ ماضی کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت پر مسلط رہے اور مہنگے ایگریمنٹ کر کے اس ملک کو تباہی کے دہانے کھڑا کیا گیا، جس کی وجہ سے بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے پاکستان انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور دنیا کے انویسٹمنٹ پاکستان سے فرار ہو رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام نے تحریک انصاف کو جو مقبولیت اور عزت دی ہے، جو حقیقی آزادی جدوجہد میں حصہ لیا، پولیس حکومت کے جبر ظلم کا مقابلہ کیا، اس سے پاکستانی قوم ایک مضبوط قوم بول کر ابھری ہے۔
اب اس کو خوف کے ذریعے زیادہ نہیں دبایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام عدالتوں میں ایک ایک عدالتوں میں جائیں گے اور اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ انہوں نے کہا توشہ خانہ کا کیس اتنا معنی خیز اور جھوٹا ہے اور اس کا گواہ پہلے دن ہی ناک آؤٹ ہو گیا ہے، جبکہ وکلا برادری نے کہا کہ چند لوگ اس ملک کے آئین اور عدالتوں کو حقوق کو پامال کر رہے ہیں، عدالتوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ چند بیوروکریسی انتقامی کارروائی کر کے جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا 2023 میں نگران حکومت کو صرف 60 دن کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ اگر مدت ختم ہوتی ہے، اگر مدت ختم کرنے سے پہلے 13 اگست سے پہلے اسمبلی ایک تحلیل کی جاتی ہے جس کا عمران خان کو شکایت کی جاتی تھی جب انہوں نے پنجاب اور کے پی کی تحلیل کی تھی، تو 90 دن میں پھر بھی الیکشن کرانا لازم ہوں گے۔ اور عوامی ریفرنڈم میں ایک فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو الیکشن میں ووٹ نہ دینے کا اور ان کے امیدواروں کا بائیکاٹ کر دیا ہے، جبکہ کبھی امکان ہے کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو 2024 میں آنے والی حکومت میں پی ڈی ایم کی سیاست ماضی کا قصہ پارینہ بن جائے گا اور طریقہ انصاف مستقبل کی امید کی کرن ہوگی اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں۔ تاہم پی ڈی ایم کا دعویٰ ہے کہ وہ ان حالات میں جب تک عمران خان کو ناجائز طاقت سے یا مبینہ طور پر کسی بھی راستے سے سیاسی منظر سے ہٹاتے نہیں، پی ٹی طریقے انصاف کو الیکشن سے روکتے نہیں، وہ الیکشن نہیں کرائیں گے اور نگران حکومت کو سال 2 سال بھی چلانا پڑے تو مبینہ طور پر چلائیں گے، جسے عدلیہ کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کرے گی۔ کافی لوگوں کا کہنا ہے وکلا برادری کا کہ آنے والے جسٹس فائز عیسیٰ ماضی میں جسٹس عمر عطا بندیال کی طرح فیصلہ کر پر اس پر عمل درآمد کرائیں گے۔ اگر فیصلہ جو 14 مئی کو کیا تھا اس پر عمل درآمد ہو چکا ہوتا اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف، خواجہ آصف وزیر داخلہ اور دیگر پر توہین عدالت کے تحت کارروائی کر دی جاتی تو کوئی بھی حکومت عدالتوں کی حکومت دھولی نہ کرتی اور آئین شکنی نہ کرتی۔ آئین شکنی کرنے والے آرٹیکل 6 کے ملزم ہوں گے۔ ارتجاج احسن نے کہا جس کو شوق ہے وہ انہیں توہین عدالت کا دے، کل کے لوگ انہیں قانون نہ سکھائیں۔ انہوں نے 5 دہائی تک قانون کی خدمت کی ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد کی ہے اور اس آزادی کی جدوجہد میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جمہوریت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اعتزاز احسن نے اس موقع پر وکلا کو اپنی پارٹی کو بھی کہا کہ عمران خان کو توشہ خانے سے ناک آؤٹ کرانے کے لیے اتنے کمزور کیس میں غلطی نہ کی جائے۔ ماضی میں ہر وزیر اعظم نے اربوں روپے کے تحائف لیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو گاڑیاں بھی لی، جبکہ سابق موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے بجلی چوری اور گیس چوری کی ذمہ داری بھی لے لی لیکن سزا کا تعین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کا کہنا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صاف شفاف حکومت آئے گی اور این آر او لینے والے اور ملک کو دیوالیہ کرنے والے تمام سیاستدان اور سرکاری افسران کو قانون کی گرفت میں آنا ہوگا اور پاکستان آنے والے دنوں میں معاشی ترقی میں دنیا میں ایک اپنا مقام پیدا کرے گا اور ہم سیاسی انتقام کی روایات کو دفن کریں گے۔ عوامی سروے کے مطابق پی ڈی ایم مسلم لیگ نون پنجاب میں کافی حد تک صاف ہو چکی ہے اور اس کے الیکشن لڑنے کے کوئی آثار نہیں۔ پنجاب کے خیبر پختونخوا اور کراچی سمیت طریقے انصاف کی 70% جیتنے کے غیر جانبدار حلقے سروے میں دعوے کر رہے ہیں۔ یہی شکست کا خوف پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کو نگران حکومت کو طول دینے پر مجبور کرا، پر آئین میں اس کی گنجائش نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا۔ بر وقت الیکشن، صاف شفاف الیکشن سے ہی ایک صاف شفاف حکومت آئے گی اور جو سروے کے مطابق جس کا قرعہ طریقے انصاف کی کامیابی کی طرف، عوامی سروے کی طرف آ رہا ہے اور پی ڈی ایم اس وقت پاکستان کی تاریخ میں رہنے والی ماضی کی حکومتوں میں سب سے کمزور ترین اور غیر مقبول اور ناپسندیدہ عوام کی حکومت ہے۔ عوام کی پسند اب طریقے انصاف بن چکی ہے۔ آج اس وقت تک کا سروا، کل کیا ہوگا اس میں ہونے والی پیش رفت سے کریں گے۔ آج عمران خان کے کیس میں اہم سماعتیں ہوں گی جس کو ہر روز وہ مقابلہ کریں، جبکہ ماضی میں جب بھی نواز شریف پر برا وقت آیا، قانون کی گرفت ان کی طرف بڑھی تو وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے اور عمران خان نے کہا آخری جدوجہد تک وہ تمام جعلی اور جھوٹے مقدمات کا سامنا کریں گے اور وزیر اعظم بن کر ملک میں انتقامی کارروائی کی روش کو دفن کریں گے اور این آر او لینے کو قانون کی گرفت میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو، حکومت کو نگران حکومت کو طول دینے کی
پالیسیاں اور کوشش ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عوام کا بیدار اور شعور بتا رہا ہے صاف شفاف نئے الیکشن، بر وقت الیکشن اور موجودہ الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کی خبریں بھی آ رہی ہیں، جبکہ ملک کے اہم اداروں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، آئین اور قانون کے ساتھ رہیں گے اور ہر منتخب حکومت کے ساتھ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ اسی میں پاکستان کی بہتری، معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔